میرا نام رائمہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون تھے، کیونکہ میں نے آنکھ ایک یتیم خانے میں کھولی تھی۔ یہاں موجود ہر لڑکی کی کہانی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کوئی زیادہ بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی 5ویں یا 4تھی بیٹی کو یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیتے ہیں، اور کوئی بدکاری کر کے اپنی ناجائز اولاد کو اس جھولے میں ڈال کر اپنی زندگی کو عزت سے بسر کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم یہ یتیم خانے کے جھولے میں پرورش پانے والی لڑکیاں لوگوں کی ٹھوکریں کھا کر پلتی ہیں۔ کیا مستقبل ہوتا ہے ہمارا؟ میں نے کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے میڈم شگفتہ کی شکل دیکھی تھی، ایک سخت گیر عورت جس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ جب چلا کر بات کرتی تو ہم سب کے دل دہل جاتے۔ اس کی نظریں چیل کی مانند تیز تھیں۔ میں بچپن سے ہی فیکس ذہن تھی، ہر بات کی ٹو میں رہنا میری عادت میں شامل تھا، اس لیے اپنے آس پاس ہونے والے واقعات پر میری گہری نظر ہوتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ عجیب و غریب واقعات میرے سامنے ہونے لگے تھے۔ میں نیند کی کچی تھی، اس لیے ذرا سی آہٹ پر جاگ جاتی تھی۔ رات کو بھی ایک لڑکی کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ وہاں کی ملازمہ اسے جگا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اٹھ کر صاف ستھرا لباس پہن کر نیچے میڈم شگفتہ کے آفس میں جاؤ۔ وہ لڑکی بامشکل 17 سال کی ہوگی۔ وہ اس ملازمہ کو جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ ملازمہ اس لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، اس لیے یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی میڈم شگفتہ کے پاس جانے سے کیوں کترا رہی ہے۔ وہ ملازمہ زبردستی اس لڑکی کو اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے اندر اس بات کا تجسس بڑھنے لگا کہ رات کے اس پہر جب سب لڑکیاں سو رہی ہیں، ملازمہ ایک لڑکی کو بھلا کہاں لے کر گئی ہے۔ میں نے خود سے لحاف اتارا اور چپکے سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس وقت چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ اس ملازمہ نے اس لڑکی کا بازو بری طرح سے دبوچ رکھا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت تھی کہ اس وقت وہ ملازمہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس ملازمہ کا رخ میڈم کے کمرے کی جانب تھا۔ میں اس وقت 7 برس کی تھی۔ میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ پردے کی آڑ سے جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں خوف کے مارے چلا اٹھی تھی۔ وہاں ایک شخص آیا تھا جو قد کاٹ میں خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے میڈم شگفتہ کو پیسے دیے اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکی نے اپنے دانت اس شخص کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا کہ وہ دور جا گری اور کرسی کا کونا اس کے سر پر لگ گیا۔ اس کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی، جو میں نے بعد میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن میڈم شگفتہ سن چکی تھیں۔ فوراً سے میری جانب بڑھیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں رونے لگی، کہنے لگی، جاسوسی کر رہی ہے میری کمبخت، تجھے میں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد میڈم شگفتہ نے پے در پے تھپڑ میرے منہ پر مارے تھے۔ میرے دونوں رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ پھر اس نے ملازمہ سے کہا کہ اسے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ ملازمہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے کمرے تک چھوڑنے چلی گئی۔ مجھے کمرے میں لا کر میرے بستر پر پٹخا، کہنے لگی، مر یہاں پر، بدبخت، خبردار جو دوبارہ پیچھے آئی۔ وہ ملازمہ بھی غضبناک لہجے سے یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر روتی رہی، لیکن میری سوچ کا محور وہ لڑکی تھی۔ آخر وہ شخص کون تھا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ میں جب 4 سال کی تھی تب میرے منہ پر پہلا تھپڑ مارا گیا تھا، اور وجہ تھی میری بھوک۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی روٹی کھانے کے بعد اپنی برابر والی ساتھی کی روٹی بھی چھین کر تھوڑی سی کھا لی تھی۔ میڈم شگفتہ ایک روٹی سے زیادہ ہمیں روٹی نہیں دیتی تھیں۔ میری روٹی چھیننے پر میڈم شگفتہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ آج کے بعد اپنی روٹی ہی کھانا۔ مجھے ٹی وی پر دیکھا جانے والا ایک ڈرامے کا سین یاد آنے لگا، جس میں ایک ماں اپنے بچے کو اپنی روٹی بھی کھلا دیتی ہے تاکہ وہ سیر ہو کر کھا لے۔ رات کو سوتے ہوئے کمبل اسے اڑا دیتی ہے اور خود ٹھنڈ میں سو جاتی ہے تاکہ اس کے بچے کو سردی نہ لگے۔
उस वक्त मैंने इस थप्पड़ से ये सीखा था कि भूख जितनी भी हो, रोटी एक ही खानी है। पहला सब्र उसी वक्त करना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला जारी सा हो गया। अक्सर मुझे ये ख्याल सताने लगता, क्या मेरी माँ को कभी याद नहीं आती? कभी इसको ये ख्याल नहीं आता कि मेरी बेटी ने पेट भर कर रोटी खाई भी होगी कि नहीं? सर्दी में रात भर कहीं वो ठठर तो नहीं रही होगी, क्योंकि अक्सर हमारे हिस्से में घिसे पिटे कंबल ही आते थे और एक कंबल 3-4 लड़कियां ओढ़ती थीं। ज़मीन पर बिछी चटाई ठंडे फर्श की ठंडक को ज़रा भी कम नहीं कर पाती थी। इस पर कंबल रात को मुझसे उतर ही जाता था, क्योंकि मैं कोने में सोती थी। उस वक्त सर्दी से मैं बुरी तरह से कपकपाने लगती थी। मेरा दुबला पतला वजूद इस सर्दी को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल ना था। मैं पूरी रात कंबल की खींचातानी में ही गुजार देती थी। इसलिए जब कभी इस काम से तंग आ जाती तो सोचती, अगर अपनी माँ के पास होती तो वो मुझे अपनी आगोश में भर लेती, मुझ पर कंबल उड़ाती। मेरी सर्दी की शिद्दत अपनी माँ की मोहब्बत की हिद्दत से कम हो जाती। लेकिन मेरी माँ तो शायद कोई सख्त दिल औरत थी, जो मुझे पल पल यहाँ मरने के लिए छोड़ गई थी। मैं ये सोच कर रोने लगती थी। सुबह नाश्ते में पानी जैसी चाय के साथ 2 रस ही खाने को मिलते थे। ये वो नाश्ता था जो होश संभालते ही खुद को करते हुए देखा था। और अब मैं 17 साल की हो चुकी थी, लेकिन नाश्ता आज भी यही मिलता था। कभी कभी कोई अमीर शख्स सदके की बिरयानी दे जाता तो हमारी ईद हो जाती, लेकिन मैडम शगुफ्ता एक नंबर की कमीनी औरत थी। बस एक छोटी प्लेट बिरयानी की दे देती थी और बाकी देचकी भरकर बिरयानी अपने घर ले जाती थी। नए और साफ सुथरे कपड़े या तो हम सब ईद पर पहनते थे, या फिर जब कोई अमीर कबीर आदमी हम में से किसी एक यतीम की किस्मत को बदलने के लिए आता था। उस वक्त हमें साफ सुथरा रहने और कपड़े पहनने की तलकीन की जाती थी। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मुझे कभी भी कोई बेटी बनाकर ले जाने नहीं आया। किसी ने मुझे बेटी बनाने की चाह नहीं की। यहाँ पर तो जो लोग भी ज़्यादातर आते, बेटे की ही मतमनी नज़र आते थे, जो बड़े होकर इन्हें कमा कर दे सके। जब सगे माँ बाप ही हमें यतीम खाने के झूले में फेंक गए, तो कोई गैर क्यों हमें अपने घर की जीनत बनाएगा? शगुफ्ता मैडम की मार खा खाकर हमने भी बचपन छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। बहुत सारी जिम्मेदारियां अब हम पर डाल दी गई थीं। हमें तालीम हासिल नहीं करवाई जाती थी। हाँ, हुनर ज़रूर सिखाया जाता था। सिलाई कढ़ाई खानादारी सब आता था। फिर जब मैं 17 साल की हुई थी, एक अमीर कबीर शख्स रात के पहर यतीम खाने के अंदर आया था। हमें नींद से जगा कर कहा गया, शगुफ्ता मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनकर मुझे अपने बचपन का वाक़या याद आने लगा। मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था, क्योंकि उस वक्त मैं इस बात का मतलब नहीं समझती थी। आज समझ आ गया था। मेरे साथ मेरी उम्र की 5 लड़कियां और थीं। मैं ज़्यादा खूबसूरत ना थी, आम से नकूश की मालिक थी। इस शख्स ने एक नज़र हम सब पर डाली और एक खूबसूरत लड़की को अपने लिए पसंद कर लिया। वो लड़की रोने लगी थी, लेकिन बेबस थी। मैंने पहली बार अपनी मामूली शक्ल होने पर शुक्र किया था, वरना इस लड़की की बजाय मुझे आज की रात किसी गैर के साथ काली करनी पड़ती। अगले ही रोज़ वो लड़की लुटी फुटी हालत में वापस आ गई। इसकी हालत बहुत गैर थी, वो रोए जा रही थी। इसे देखकर मेरा दिल दुख सा गया था। बाकी सब लड़कियां इससे वजह पूछ रही थी तो वो कहने लगी, इस यतीम खाने में औरत से बदकारी कराई जाती है। मेरे साथ भी गुनाह किया गया है और इसके पैसे मैडम शगुफ्ता की जेब में जाते हैं। ये सुनकर तो बहुत सी लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा गई थीं। मुझे इन चीज़ों से बहुत खौफ आता था। मैं भी अंदर से डर गई थी कि कभी कोई अमीर शख्स मुझे नापसंद करके ले जाए। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मैं सफाई करके थक कर अपने बिस्तर पर बैठी थी। मुझे मुलाजमा ने कहा कि शगुफ्ता मैडम ने बुलाया है। ये सुनकर मैं खौफज़दा सी हो गई थी कि न जाने अब वो मुझे किसके हवाले करने वाली है। जब मैं ऑफिस पहुंची तो वहाँ एक नौजवान मौजूद था। शगुफ्ता मैडम इसके सामने मेरी तारीफ़ें की जा रही थीं। इस नौजवान ने कहा, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं कल आकर इससे निकाह करवा कर इसे ले जाऊंगा। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वो नौजवान देखने में स्मार्ट लग रहा था, लेकिन मैं एक आम सी लड़की थी। मैं वापस अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शगुफ्ता मैडम ने मुझे ही क्यों बुलाया था। और भी तो लड़कियां थीं और वो तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थीं,
لیکن میں اندر سے کچھ مطمئن بھی ہو گئی تھی کہ اچھا ہے کہ میری اس قید خانے سے جان چھٹ جائے گی جہاں میری عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ اگلے روز میرا سادگی سے نکاح سارم سے ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میرے لیے وہ بالکل اجنبی تھا۔ وہ ایک کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار میں نے ایک سرخ رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا۔ میری ہم جولیوں نے مجھے سرخی پاؤڈر بھی لگایا تھا۔ باقی میں زیورات سے بالکل مبرا تھی۔ میں اس وقت بے حد نروس تھی۔ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیسا ہے کیسا نہیں۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پرانے سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، لیکن میں رات دیر تک انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اب تک باہر کیوں تھا۔ میں بیٹھ کر تھک چکی تھی، اس لیے جو کپڑے میں اپنے ساتھ بیگ میں لائی تھی اسی میں سے ایک سادہ سا لباس نکال کر میں نے پہن لیا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ میری آنکھ جب صبح کھلی تب میں کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج بھی خالی تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسرے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا، سامنے میرا شوہر سارم صوفے پر بے سدھ سو رہا تھا اور اس کے سامنے ٹیبل پر شراب کی خالی بوتل پڑی تھی۔ وہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سارم شراب پیتا تھا؟ میں نے دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے ایک شرابی کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ میں تو سمجھی تھی کہ جتنی آزمائشیں میں نے یتیم خانے میں دیکھ لی ہیں وہی کافی تھیں، لیکن نہیں، شاید میں تھی بد نصیب، اس لیے میری ماں بھی مجھے یتیم خانے کے جھولے میں ڈال گئی تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک بار مجھے غصہ میڈم شگفتہ پر بھی آیا تھا کہ اس نے بنا چھان بین کے ہی میرا نکاح سارم سے کروا دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کون سی اس کی سگی بیٹی تھی جس کے لیے وہ یہ سب کرتی۔ اس نے یقیناً سارم سے بھی پیسے لیے ہوں گے۔ وہ شخص مجھے اپنی عیاشی کا سامان بنانے کے لیے لایا ہے۔ میں جتنا روتی اتنا ہی کم تھا۔ میری زندگی اجڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ نشے کے عادی کبھی گھر نہیں بسا سکتے، وہ تو نشے کی خاطر گھر کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور دوسری سوچ نے میری جان نکالی تھی۔ میرا جی بری طرح سے گھبرانے لگا تھا، نہ جانے یہ شخص مجھے کس مقصد کے تحت یہاں لایا تھا۔ میں ابھی اپنی پھوٹی قسمت پر آنسو ہی بہا رہی تھی جب سارم میرے کمرے میں نیند سے مدہوش داخل ہوا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں یکدم اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، وہ میں شراب پیتے پیتے وہیں سو گیا تھا، اس لیے تمہارے پاس نہیں آ پایا۔ آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، جلدی سے ناشتہ بنا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہوں۔ میں اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی کہ کتنی ڈٹھائی سے وہ اپنی شراب پینے کی عادت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے ڈر بھی کس کا تھا، میرے پیچھے کون تھا جو اس سے باز پرس کرتا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ باہر کے دروازے پر تالا لگا کر گیا تھا۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ اس کی حقیقت جان کر کہیں یہاں سے واپس نہ چلی جاؤں، لیکن میرا کون سا میکا تھا جہاں چلی جاتی؟ یتیم خانے میں کون میری پکار سننے والا تھا؟ پہلے تو کافی دیر روتی دھوتی رہی، اس کے بعد اپنی قسمت سے سمجھوتا کرتے ہوئے آنسو پونچھتے اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا بنایا، گھر صاف کیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں سارم سے لڑوں گی نہیں، اسے پیار اور محبت سے اس حرام چیز سے دور کر دوں گی۔ رات کو جب سارم گھر آیا تو میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ سارم کو میرے ہاتھ کا کھانا بے حد پسند آیا تھا۔ کہنے لگا بازار کی کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بھی ماں باپ نہیں ہیں؟ میری بات پر اس نے میری طرف برجستہ دیکھا۔ کہنے لگا، ہاں میرا بھی کوئی نہیں ہے، بس ایک ماں تھی، 1 سال پہلے وہ بھی مر گئی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں یوں بدلی تھیں جیسے اس کی بات میں صداقت نہ ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، کل وہ مجھے شاپنگ پر لے جائے گا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ رات کو جب وہ میرے کمرے میں آیا بے حد بدحواس سا تھا۔ مجھے اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کے نزدیک آنے لگی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا، پہلے وضو کرو اور نوافل پڑھو۔ مجھے اس کی بات پر کچھ خفت سی ہوئی تھی۔ میں تو اس کی جانب اس کی طبیعت کی خرابی کا سمجھ کر بڑھی تھی،
اور وہ کیا سوچ رہا تھا؟ بہرحال میں وضو کر کے نوافل پڑھنے لگی۔ ابھی میں نوافل پڑھ کر اٹھنے ہی لگی تھی تو کہنے لگا، میں نے 500 نوافل کی منت مانی تھی کہ جب میری شادی ہوگی اپنی بیوی سے روز 500 نوافل پڑھواؤں گا، اس لیے تم روز رات کو 500 نوافل پڑھا کرو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ کیسی منت ہے، لیکن بہرحال میں اسے انکار نہ کر سکی اور نوافل شروع کر دیے۔ اتنے نوافل پڑھنے میں مجھے 3-4 گھنٹے لگ گئے اور میں نوافل پڑھنے کے بعد بے حد تھک چکی تھی۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ سارم سو چکا تھا۔ میں بھی پلنگ کی دوسری جانب لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارم کمرے میں نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہ لاؤنج میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ مجھے تو اس شخص کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھ سے وہ 500 نوافل پڑھوا رہا تھا اور خود شراب پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا، میرے پلنگ پر تم کیوں لیٹی تھی؟ خبردار جو آج کے بعد تم میرے قریب بھی آئی تو۔ میں تو اس کی بے تکی باتوں پر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا اور میرے بال پکڑ لیے۔ مجھے سارم سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی۔ کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، بار بار مجھے احساس دلانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس شخص نے جھٹکے سے میرے بال چھوڑے۔ میں دور جا کر گری۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری ہی رہا۔ وہ رات بھر مجھ سے نوافل پڑھواتا۔ اب میں تھکنے لگی تھی اور وہ دن میں شراب پی کر بہانے بنا کر مجھے مارتا تھا۔ میں اس کی مار کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ نہ جانے اس پر کیسا جنون سا سوار ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے شراب پی کر بہت مارتا تھا، مجھے بری طرح سے زخمی کر دیتا تھا، اور جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو میرے سامنے کسی چھوٹے بچوں کی طرح سے رونے لگتا، کہتا مجھے معاف کر دو لیکن مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ میرے چہرے سے بہتے خون کو دیکھ کر رونے لگتا، کبھی خود کو پیٹنے لگتا، کہتا میں نے یہ کیا کر دیا۔ مجھے اس شخص سے ہر وقت خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ شخص ذہنی مریض تھا، کبھی مجھ سے محبت کرتا، کبھی نفرت۔ مجھے گھر میں بھی تالا لگا کر جاتا، کہتا تم مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی، عورت ذات اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ مردوں کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا تھا، میں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی ماں سے بہت محبت کی تھی لیکن وہ بے وفا نکلی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ شاید اس شخص کے پاگل پن کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ عورت مرد کی مار سہ کر اس کو محبت نہیں دے سکتی۔ مجھ سے بھی سہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ایک بار ناشتے میں نشہ ڈال کر کھلا دیا۔ وہ ناشتہ کرتے ہی وہ سو گیا۔ میرا دن بے حد اچھا گزرا تھا۔ اب میں یہی کرنے لگی تھی، اسے ناشتے میں نشہ دے دیتی، وہ دن بھر سویا رہتا، رات کو وہ مجھ سے زبردستی عبادت کرواتا رہتا، کہتا تم اللہ کے قریب رہو گی تو گناہ سے دور رہو گی، کسی کے ساتھ بھاگو گی نہیں۔ اس لیے میں نے ایک یتیم اور کم خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے، اسے کوئی بھی دیکھ کر اس پر دل نہ ہار بیٹھے، اسے مجھ سے چھین کر نہ لے جائے۔ وہ کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لگائے بہت زور سے بینچ لیتا کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم بھاگ جاؤ گی۔ مجھے لگتا میرا دم ہی گھٹ جائے گا، میں اس کی سخت گرفت سے مر جاؤں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے رات کو بھی نشے کی دوا کھلا دیتی ہوں۔ ایک رات میں نے وہ دوا اسے رات کو بھی پلا دی تو وہ سو گیا۔ میں نے سوچا آج میں سو جاؤں گی، کچھ بھی نہیں پڑھوں گی، لیکن جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی مجھے لگا کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں خوف کے مارے ڈر سی گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیونکہ سارم تو میرے سامنے ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید کوئی چور ہے۔ خوف سے میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ سارم اگر ہوش میں ہوتے تو کچھ کرتے بھی، اب تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ شخص واقعی چور تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی۔ وہ الماری کھول کر کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ میں نے جلدی سے لائٹ کھول دی۔ سامنے شخص کو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک عورت تھی لیکن مرد کے لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس عورت کی عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ چور ہو؟ میں شور مچا دوں گی تو تم جیل میں چلی جاؤ گی۔ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی میں سارم کی ماں ہوں۔ یہ سن کر تو میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی، میں اس عمر میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی بجائے ایک نوجوان کی باتوں میں آ گئی۔ عاقب سارم کا دوست تھا، ہمارے گھر آتا تھا، میری تعریف کرتا رہتا، کہتا آپ تو جوان لگتی ہیں، سارم کی ماں کی بجائے اس کی بہن لگتی ہیں۔
میں اس کی باتوں میں آ گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس شخص نے مجھ سے اپنے مطلب کے لیے شادی کی تھی۔ مطلب پورا ہوتے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ میں یہاں واپس نہیں آ سکتی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اس لیے رات کو آتی ہوں پیسے چرانے تاکہ اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ بالکل بے آسرا ہو چکی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں آپ کی اس عمل کی وجہ سے آپ کا بیٹا ذہنی مریض بن چکا ہے، آپ کے جرم کی سزا وہ مجھے دیتا ہے۔ میں رونے لگی، ایسی عورت کو میں کیوں کر معاف کرتی۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ چوری کرنے آتی ہے اور سارم کا علاج بھی کروایا۔ چند ماہ میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری زندگی کی آزمائش کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس کا رویہ مجھ سے بہتر ہو چکا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی، ہر وقت اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی تھی۔ پھر اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا۔ میں اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں سب خوشیاں ہیں کیونکہ خوشیاں سچے رشتوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔